نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کی فرضیت پہلوں پر بھی فرض تھی اور تم پر بھی آج فرض ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلے بھی متقی ہوئے اور آج بھی متقی ہوئے۔ پہلے جو متقی ہوئے وہ حکمی متقی تھے، اور آج جو متقی ہوئے ہیں وہ حکمی متقی بھی ہیں اور علمی متقی بھی ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلا متقی جو حکمی متقی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، وحی کی تعلیم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب تک اسے وحی کی تعلیم یعنی حکم کی تعلیم نہیں ہو جاتی وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ حکمی متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تعلیم میں کرتا ہے، اور علمی متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی چاہت، طبعی فعل کے ترک پر کرتا ہے۔ ان دونوں کا سمجھنا مومن کی شان ہے۔ جب مومن ان دونوں باتوں کو سمجھتا، ان دو باتوں کا علم حاصل کرتا ہے، تو حکمی تقوی سے اللہ اسے وعدہ برحق میں جنت دیتا ہے، اور علمی تقوی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابدی زندگی میں اپنا ساتھ، اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب تک یہ دو چیزیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، نہ اس نے اللہ کی چاہت پوری کی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی چاہت میں اللہ کا ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا ہے، اور اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے۔ یہ جنت کی عطا کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں مومن کو حاصل ہیں، اور کوئی ان کو حاصل کرنے کے اس لیے قابل نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی عطا میں دو چاہتیں ایک حکمی متقی کو دی جاتی ہیں اور ایک علمی متقی کو دی جاتی ہیں۔ ان دو باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہو جائے کہ یہ دو عطائیں، ایک جنت اور ایک ابدی ساتھ اللہ رب العالمین اور بندوں کا، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو جنت دیتا ہے تو یہ حکمی راہ ہوتی ہے، یعنی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تعلیم میں مانا ہوتا ہے اور کسی چیز میں نہیں مانا ہوتا۔ ورنہ نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ویسے ہی مان لیتا ہے، وہ بھی نیکی ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کے حکم میں دیکھ لیتا ہے، وہ بھی نیکی ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ کے حکم میں بول دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہو جاتی ہے۔ یہ نیکی ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب ممکن ہوتی ہے جب حکم عبادت کا ہو اور وہ عبادت اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں کی جائے۔ یہ ہے اللہ کی چاہت جو بندہ لیتا ہے۔ یہ کیا چاہت ہے؟ اللہ اسے جنت دینا چاہتا ہے۔
اب جب اللہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہے تو کوئی اور ہے نہیں اللہ کے علاوہ جو اب اسے جنتی ہونے سے روک سکے. یہ ہے اللہ کی چاہت میں جنت. میں اور اگر آپ جنت کی چاہت کرتے ہیں اور جنت لیتے ہیں نیک عمل سے، تو بھئی وہ میری اور آپ کی چاہت ہے نا کہ میں نے دیکھ لیا نیک تو اب میں نے عمل کر لیا ہے، میں یہ سمجھوں کہ یہ عبادت ہو گئی ہے. یہ عملی عبادت ہے. میں نے کوئی اچھی بات سن لی ہے راہ جاتے تو میں نے سمجھا کہ میں نے عبادت کر لی. بھائی یہ اچھا عمل ہے، اسے عبادت نہیں کہتے. عبادت جب بھی کی جاتی ہے وہ حکم وہی ہوتا ہے، اور حکم وہی کی تعلیم اللہ کے بندے نبی رسول اللہ علیہ السلام نے دی ہوتی ہے. اس میں چاہت اب کس کی ہے جنت دینے کی؟ اللہ کی چاہت ہے. اسے ہم کہتے ہیں حکمی تقویٰ. اگر کسی کو یہ تقویٰ سمجھ میں آ گیا ہے تو پوری زندگی یہ چاہے گا کہ میرا اللہ چاہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، اور اس کے لیے وہ کوشش کرے گا. یہ ہے وہ کوشش، فرمایا جاہدوا فینا، کہ میری راہ میں میری چاہت کی کوشش کرنا. جب میری چاہت تجھے جنت دینے کی ہوگی تو میری چاہت پوری ہو جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا. اسی طرح علمی چاہت جو اللہ کی ہے وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کوئی طبعی عمل، طبعی فعل، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہ طبعی فعل ہے جو اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. اگر یہ طبعی فعل اللہ کسی کو نہ دے، عارضی زندگی نہ دے، وہ زندگی کے کام نہیں کر سکتا. کھانا نہ دے زندہ نہیں رہ سکتا، پینا نہ دے زندہ نہیں رہ سکتا، مباشرت نہ دے تو یہ نسل قائم نہیں رہ سکتی. یہ تمام کے تمام طبعی فعل ہیں، یہ اللہ کی صفات کی چاہت میں ترک کر دیے جائے. جیسے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عارضی زندگی نہیں گزارتا. اللہ پروردگار کی صفات کی چاہت میں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ طبعی فطری فعل ہم بھی ترک کر دیتے ہیں، ہم بھی نہیں کھاتے. ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ جو اللہ نے ہمیں طبعی فعل دیے ہوئے ہیں اللہ کی صفات کی چاہت میں، کہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، ہمیں ابدی زندگی دے دے، اور ہم محتاج کھانے پینے کا نہ رہ جائیں. تو اللہ کی صفات کی چاہت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تبھی اپنے فعل ترک کر دیتے ہیں. یہ ہے روزہ. دو ہی باتیں ہو گئی نا. اب ایک عبادت علمی تقویٰ ہے، ایک عبادت حکمی تقویٰ ہے. حکمی تقوی میں تعلیم ضروری ہے. جب تک وحی کی تعلیم نہ ہو جائے عبادت وہ نہیں ہو سکتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی چاہت میں طبعی فعل جو اللہ نے ہمیں بخشے ہوئے ہیں ان کا ترک ضروری ہے. اس کے ترک پر اللہ علم الہی کی عطا کرتا ہے. اللہ پروردگار کی چاہت میں پھر ہم ابدی زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور حکمی وحی کی تعلیم میں اللہ ہمیں حکمی عبادتی علم عطا کرتا ہے جس میں ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جنت میں جنتی ہو جاتے ہیں. یہ ہے روزہ. روزہ تو نصیب والوں کو ملا ہے. پہلوں کو جب روزہ ملا تھا نا تو انہیں حکمی تقوی میں روزہ ملا تھا کہ انہیں عبادت کی تعلیم دی گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت رضا کی تعلیم انہیں نہیں ملی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تمام اول انبیاء و رسول کو بھی آپ نے تعلیم اللہ پروردگار کی چاہت رضا اور مشاہدے کی دی، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہ علم، رضا، محبت، پیار ابدی زندگی والا دیا ہے. وما توفیقی الا باللہ.